جی السلام علیکم. میں آپ کا ہوسٹ ذوالفقار احمد ایک دفعہ پھر اپنے پروگرام گڈ بائی آلویز رائٹ میں موجود ہوں. آج میں جس موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں اس پہ میں یہ چاہتا ہوں کہ عوام جو ہے اس بات کا فیصلہ خود کرے. میں ایز کمپیئر جس طرح پہلے کی طرح ایز یوزول پہلے کی طرح جو ہے میں وہ بالکل میرا اسی طرح حساب کتاب جو بھی اسی طرح ہوگا کہ سب سے پہلے میں آپ کو جو بھی نقص ہے وہ بتاؤں گا، اس کے بعد اس کو دوسرے ملکوں سے کمپیئر کروں گا، اور پھر ایٹ دی اینڈ جو ہے وہ آپ کے سامنے ایک سوال آج چھوڑ کے جاؤں گا کہ پاکستان میں آپ خود بتائیں کہ کیسا ہونا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت وقت کو بھی جو ہے جو بھی ہے اس کو بھی تھوڑا بہت جو ہے وہ سوچنا چاہیے، اور آئندہ جو بھی گورنمنٹ آئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ قومی اسمبلی کے اندر جو ہے اس ایشو کو اٹھانا چاہیے. یہ چیز ہے. میں آپ کو سب سے پہلے جو ہے وہ ایشو یہ ہے کہ پاکستان میں جتنی بھی سہولیات جو ہے وہ گورنمنٹ ملازمین کو موجود ہیں، تو کیا اتنی ہی سہولیات دوسرے ملکوں میں ان ملازمین کو موجود ہیں جو اسی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں جس پہ سیٹ پر ایک پاکستانی بیٹھا ہوا ہے؟ تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں کہ ہمارے جیسے آپ کو پتہ ہی ہے کہ منسٹری جو ہے منسٹری کے اندر جو ملازمین ہیں، اور جس میں سب سے پہلے منسٹر تو چلے آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن اس کے نیچے فرسٹ سیکرٹری ہوتا ہے کسی بھی منسٹر کا، وہ ایک ایسی پوسٹ ہے جو ہمیشہ موجود رہتی ہے. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں فرانس میں جس علاقے میں تھا تو اس علاقے میں جو ہے پیرسٹیرا میں، بے شک آپ جو ہے وہ معلوم کر سکتے ہیں، پیرسٹیرا بالکل اسی طرح کا ایریا ہے جس طرح پاکستان میں کراچی کے اندر فیڈرل بی ایریا. اس علاقے کا نام فیڈرل بی ایریا اس لیے رکھا تھا فیڈرل بی ایریا کیونکہ جس وقت پاکستان بنا اور پاکستان بننے کے بعد جو ہے اس علاقے میں گورنمنٹ کے ملازمین کو جو ہے وہ پلاٹ دیے گئے، یہ کم قیمت پر دیے گئے، بیچے گئے تھے. تو اس وقت جو مناسب قیمت تھی وہ پلاٹنگ کی گئی ادھر فیڈرل بی ایریا. یہ تقریباً اس کے 20 بلاک ہیں، بلاک 1 2 3 4 5 اس طرح کر کے اپ ٹو 20 ہے. تو اس کے 20 بلاک کے اندر پلاٹنگ کی گئی، اور ادھر جو ہے جتنے بھی فیڈرل ملازمین تھے ان کو جو ہے وہ پلاٹ دیے گئے یا ان کو بیچے گئے سستی قیمت پر. تو اسی طرح جو ہے پیرس کے اندر جو ہے وہ پیرسٹیرا کا علاقہ ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ جتنی بھی منسٹریاں ہیں ان کے ملازمین وہاں پہ اس علاقے میں بہت زیادہ آباد ہیں. اس کی وجوہات یہ بھی ہے کہ یہاں سے جو ہے وہ میٹرو کا جو ہے وہ منسٹریز جتنی بھی ہیں وہ بالکل، ویسے تو پیرس دو بالکل قریب قریب ہے، لیکن یہاں سے جب ان کو ڈائریکٹ جو ہے وہ میٹرو ملتی ہے اور وہ سیدھی اپنے کام کے اوپر جو ہے پہنچ جاتے ہیں. پیرس کے اندر اکثر یہی ہوا ہے کہ وہاں پر لوگ جو ہے ہمیشہ ان علاقوں میں رہتے ہیں جہاں سے ان کے کام جو ہے ان کو ان کے کام پہ پہنچنا جو ہے وہ بہت جلدی سے ایکسیس ہو جائے، بہت جلدی پہنچ جائے. تو یہ پیرسٹیرا کا علاقہ جو ہے، تو وہاں پر میری ایک شاپ تھی، تو میں جو ہے وہاں پہ گورنمنٹ ملازمین سے ملتا رہتا تھا، ان سے پوچھتا رہتا تھا. تو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کی کس قسم کی سہولیات موجود ہے. تو منسٹری کے سب سے پہلے بات کروں گا منسٹری کی. وہاں پر پہلی بات تو یہ کہ منسٹر کو وہاں پر کسی قسم کی کوئی سہولت موجود نہیں ہے، اس کو کسی قسم کی کوئی کوٹھی نہیں دی جاتی ہے، اس کو کسی قسم کی کوئی گاڑی نہیں دی جاتی. ہاں، اگر وہ دفتر کے اندر ہے اور دفتر کی ایک گاڑی منسٹر کے لیے الاؤڈ ہے تو وہ اپنے پرائیویٹلی اپنے گھر پہ نہیں لے جا سکتا، وہ وہیں اپنے دفتر کے اندر کھڑی کرے گا. مثلا اپنی گاڑی پہ آئے گا، اگر وہ پرائیویٹ ہے اپنی پرائیویٹ گاڑی پہ آئے گا اپنے دفتر میں. اس کے بعد جو ہے وہ اگر اس نے وہاں سے کسی اور جگہ جانا ہے اور پھر واپس اس نے دفتر میں آنا ہے تو پھر یہ ہے کہ پھر وہ اپنی جو ہے منسٹر والی گاڑی استعمال کرے گا تاکہ اس کا پیٹرول جو ہے وہ قوم کے اوپر جو ہے وہ اس کا خرچہ نہ پڑے. تو یہ چیز ہے. تو میں اب بتا رہا تھا کہ جس طرح اب میری شاپ کے اوپر جو ہے مختلف ملازمین جو منسٹری کے اندر کام کرتے تھے وہ آتے رہتے تھے موجود. تو میں ان سے گائے بگائے پوچھتا رہتا تھا. میں کہتا تھا کہ یار آپ کو کیا سہولت موجود ہے؟ تو یقین مانیں میرے پاس جو ہے یہ آپ کی منسٹر آف ایجوکیشن کی فرسٹ سیکرٹری جو ہے وہ میڈم تھی ایک، وہ دکان پہ آتی رہتی تھی. تو میں اس سے پوچھتا تھا کہ میڈم آپ یہ بتائیں کہ آپ فرسٹ سیکرٹری ہیں، تو کیونکہ مجھے پتا ہے کہ پاکستان میں فرسٹ سیکرٹری کو جو ہے ایک بلا کے طور پہ کیا جاتا ہے اور اس کے نخری نہیں ختم ہوتے، یقین مانیں. اور پھر اس کو جو ہے وہ گاڑیاں وغیرہ بھی موجود ہوتی ہیں، اس کو کوٹھی بھی دی جاتی ہے. لیکن وہاں پر میں نے اس سے جب پوچھا تو میں یہ
جان کر حیران ہو گیا. اس نے کہا کہ بھی مجھے ایک تنخواہ ملتی ہے, اس تنخواہ کے علاوہ نہ تو مجھے وہاں پہ یہ کوئی پیٹرول الاؤنس کے نام کی کوئی چیز ہے اس کی تنخواہ کے اندر, نہ ہی اس کے اندر جو ہے وہ رینٹ الاؤنس کی کوئی چیز ہے. سیدھی سیدھی تنخواہ ہے جو ایک تمام ملازمین کی ہوتی ہے, اس طرح کی میری تنخواہ ہے. اور میرا ایک اسکیل ہے, اور اس ملک میں جتنے بھی ملازمین جو میرے اسکیل کے ہیں ان کی تمام ملازمین کی میرے اسکیل والوں کی ایک ہی تنخواہ ہے اور ایک ہی جیسی سہولیات ہے, یعنی کہ کوئی سہولت. تو میں اس بات پہ بڑا حیران ہوا, بلکہ اس نے مجھے طنز بھی کیا جب میں نے اس سے پوچھا کہ میں نے کہا مدام بتا کے اتنی سہولیات موجود ہیں, مجھے فکر فرینچ میں کہتی ہے اس کی چوئی مالات, یعنی کہ کیا تو بیمار ہے, کیونکہ وہاں پہ اس قسم کا کوشچن جو ہے وہ کوئی پوچھتا ہی نہیں. میں نے کہا نو مدام یوسیپا مالات سے سلما کو demande. پھر اس نے کہا کہ پوکا چو demande, تو مجھ سے کیوں پوچھ رہا ہے. تو میں نے اسے کہا بولو انفارمیشن, میں کہا میں انفارمیشن کے لیے. پھر وہ سمجھ گئی کہنے کی وہی جل سے parce que dans ton pays les gens qui travaillent comme moi l'État il donne la voiture, il donne l'hébergement, il donne beaucoup de choses. پھر وہ مجھے کہنے کی ہاں مجھے پتہ ہے کہ تو کیوں پوچھ رہا ہے, کیونکہ میری طرح کے ملازمین جو تیرے ملک میں کام کرتے ہیں ان کو وہاں کی حکومت جو ہے وہ بہت زیادہ سہولتیں دیتی ہے, وہ ان کو کار بھی دیتی ہے, وہ ان کو کوٹھیاں بھی دیتی ہے رہنے کے لیے. وہ میرا پوائنٹ سمجھ گئی. اور ایک بات بتاؤں, فرانس کے لوگ جو ہیں وہ ویسے ہی بہت انفارمیٹیو ہیں, وہ مختلف ملکوں کے کلچر کے بارے میں اور مختلف ملکوں کی ملازمین کی سہولیات کے بارے میں یہ پڑھتے رہتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سا آدمی جو ہے وہ سوال جو کر رہا ہے تو وہ کس پہلو سے کر رہا ہے. تو اس نے میرا پوائنٹ فوری طور پہ سمجھ کے بلکہ مجھ پہ اٹیک کر دیا واپس. تو یعنی مجھے پتہ ہے, اور ایک طنز تھا اس کی زبان کے اندر, حالانکہ بڑی با اخلاق خاتون ہے وہ, پھر آتی رہی میرے. اور ایون آپ کو حیران ہوں گے کہ میں اپنی دکان جس وقت تھی تو اس وقت جو ہے میں مختلف جگہ جا کے جو ہے نا, مثلاً کسی فیکٹری کے اندر اگر 200 ملازمین ہیں, وہاں پہ فرانس میں قانون ہے کہ فیکٹری میں اگر 100 ملازمین سے اوپر ہے تو وہاں پہ جو ہے مختلف جو کاروباری ہیں وہاں پہ, تو میں کہتے ہیں کمیونٹی انٹرپرائز, تو جو کاروباری ہیں وہاں پہ جو ہے وہ کھانے کے وقفے کے دوران وہاں پہ ایک بڑا سا ہال ان کے فیکٹری کے اندر موجود ہوتا ہے, اور وہاں پہ جو ہے کھانے کے وقفے کے دوران جو ہے جو بزنس مین ہے وہ اجازت لے کے وہاں پہ اسٹال لگاتے ہیں, اور کھانے کے وقفے کے دوران جو ہے وہ لوگ جو ہے ان اسٹالوں پہ آ کے جو چیزیں خریدتے ہیں. تو آپ کو میں بالکل یقین مانیں, میں یہ کہہ رہا ہوں, آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ خاتون جو ہے وہ خود اس چیز کو ارینج کرتی تھی کیونکہ اسے بڑا شوق تھا, وہ دیکھتی تھی. اور باقی میری شخصیت سے اللہ کا شکر ہے وہ مختلف تھی کیونکہ میں نے نہ ظاہری بات ہے کاروبار کے اندر بالکل سنت طریقے سے نہ تو جھوٹ بولنا ہے اور نہ ہی جھوٹ کہنا ہے اسے. تو اس معاملے میں اسے پتا تھا میرے کریکٹر کا. تو بات یہ ہے کہ بات ہو رہی تھی سہولتوں کی, تو سہولتوں میں مسئلہ یہ ہے کہ فرانس کے اندر, اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ میں نے پوچھا, میں نے کہا مدام یہ jamais vu une voiture qui a le numéro vert, seulement quelques voitures j'ai vu avec des numéros verts, mais est-ce que l'État il donne pas des voitures. تو مطلب یہ تھا, میں نے اس سے کہا, میں نے کہا کہ میں نے آج تک کوئی بھی ایسی گاڑی نہیں دیکھی جس کے اوپر گرین نمبر پلیٹ ہو یا جس کے اوپر گورنمنٹ آف فرانس لکھا ہو. تو اور پھر دوسری بات یہ ہے, میں نے کہا میں نے کچھ گاڑیاں دیکھی ہیں جو گرین نمبر پلیٹیں ہیں, تو حالانکہ مجھے خود بھی پتا تھا کہ وہ کون سی ہیں. تو اس نے مجھے کہنے کی یہاں پہ جو ہے کوئی گاڑی نہیں دی جاتی کسی بھی قسم کی, یہ چیز ہے. تو گورنمنٹ ملازمین کو کوئی سہولت نہیں دی جاتی, کوئی گاڑی نہیں دی جاتی. تو اور یہ جو نمبر پلیٹ یہ گرین والی نظر آ رہی ہیں, یہ وہ گاڑیاں ہیں جو امبیسی کے اندر کام کرتی ہیں. مثلا جو ہمارے فارنر امبیسڈر ہیں ان کے یوز کے اندر گاڑیاں ہیں, صرف ان کو گرین نمبر پلیٹ الاؤڈ ہے. تو مطلب یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر کسی گورنمنٹ ملازم کو کوئی سہولت نہیں ہے. مطلب یہ چاہے وہ کسی بھی گریڈ کا ہو, حتیٰ کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ منسٹر کی فرسٹ سیکٹری جو ہے پاکستان میں تقریباً 22 گریڈ کا ایک افسر سے ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد 22 گریڈ کے علاوہ ایک اسپیشل اس کی جو ہے سیٹ کی وجہ سے جو ہے اس کو بہت زیادہ نوازا جاتا ہے. یہ چیز ہے. جبکہ وہ خاتون جو ہے رات کو 6 بجے اگر اس کا دفتر کام ختم ہو رہا ہے تو بعض کا جو ہے نا وہ آتی تھی, میں کہتا تھا بھائی مدام تو نظر نہیں آ رہی مجھے, تو مجھے کہتی تھی کہ بھائی آج کل جو ہے نا دفتر میں کام بہت زیادہ لوڈ ہے, مجھے جو ہے وہ بعض کا 7, 8 یا 9 بجے تک کام کرنا پڑتا ہے.
یہ چیز ہے. اور باقی میں نے پھر اس سے پوچھا، میں نے کہا بھی جو آپ ایکسٹرا کام کرتے ہیں اس کے پیسے ملتے ہیں؟ کہنے لگی ہاں 1.5. یعنی کہ اگر میری جو ہے مجھے 1 روپیہ ملتا ہے تو جو میں ایکسٹرا ٹائم لگاتی ہوں تو وہ ان اوقات میں جو ہے وہ مجھے مثال کے طور پہ ان اوقات میں مجھے 1.5 روپیہ ملتا ہے. یعنی کہ اگر میں 5,000 روپये لے رہی ہوں مہینے کی، اگر میں نے 10 دن کام کیا ہے تو 10 دن کے حساب سے وہ 10 دن کے وہ جو ہے وہ رات کی جو ہے وہ گھنٹے کے حساب سے جو ہے وہ کیلکولیٹ کر لیتے ہیں کتنے گھنٹے کے میں پیسے ٹچ کرتی ہوں. تو اس کی تنخواہ خیر 5,000 تو نہیں تھی، اس کی تنخواہ یہ 25 یا زیادہ اتنی تھی، اس سے زیادہ نہیں تھی. تو یہ ہے، تو بات یہ ہے کہ میں سہولیات کی بات ہو رہی تھی، تو بات یہ ہے پھر یہاں پہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسٹریم میڈیا جو ہے وہ معلوم کرے ہر دور کے اندر، وہ دیکھیں کہ تنخواہ کتنی کتنی دی جاتی تھی. مجھے یقین ہے کہ آپ اسٹریم میڈیا کو جو ہے یہ ایک ڈیٹا کلیکٹ ہو جائے گا جس کے اندر پتہ چل جائے گا کہ کس شخص نے جو ہے وہ ان کو بہت زیادہ سہولتیں دی ان گورنمنٹ ملازمین کو قابو کرنے کے لیے. یعنی کہ اپنی طرف ظاہری بات ہے، جب گورنمنٹ ملازمین کی تنخواہیں ہوں گی تو پھر جو افسر بیٹھا ہوگا اس کو سہولیات موجود ہوگی تو پھر وہ یس سر ہی کہے گا. پھر ایک اور چیز ہے کہ فرانس کے اندر جو ہے ہم نے آج تک جو ہے یہ نہیں دیکھا کہ ملازمین جو ہے وہ بہت جلدی جلدی چینج ہوتے ہیں. جس طرح یہ صرف ان ملکوں میں چینج ہوتے ہیں جہاں پہ کرپشن ہوتا ہے، جہاں پہ لوگوں کو اپنی مرضی کے لوگ لگانے ہوتے ہیں. تو یہ چیز ہے. باقی اس کے اندر جو ہے میں دیکھا، میں رہا میرے سامنے جو ہے پیرس کے اندر جو ہے وہ پولیس کے اندر 5 سال ایک ہی ملازم رہا. کوئی وہ نہیں تبدیلی، ہر محکمے کا جو ہے وہ ایک ہی ملازم. جب ان کی ایک ٹرن ہوتی ہے مثلا 5 سال بعد تبدیلی ہونی ہے، 6 سال بعد تبدیلی ہونی، تو اس کے بعد وہ تبدیل ہو جاتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے اس ملک کے قانون کا. تو میں یہ بس میں یہ قوم کو سوال جانا چاہتا ہوں کہ ہم جو ہے اپنے بجٹ کا جو ہے وہ بہت بڑا حصہ جو ہے وہ ان سہولیات پہ ضائع کرتے ہیں. تو پلیز ان سہولیات کو کسی بھی طرح جو ہے وہ اس ہفتوں کے ختم کیجیے، تاکہ جو ہے ہم اپنے بجٹ کے اندر جو ہے وہ تعلیم کو، صحت کو، اور اسی طرح جو ہے وہ دوسری جتنی بھی ہیں جو عوامی سہولیات کی چیزیں ہیں ان کے اوپر جو ہے ہم پیسے زیادہ سے زیادہ خرچ کریں.